حسدوں کو رضا مزدہ دیجے کہ ہے سہارا ہمارا بے اہل سنت کی قوم کا بھی جواب نہیں، اہل سنت کے نوجوان کا بھی جواب نہیں، اہل سنت کے بزرگ کا بھی جواب نہیں، اہل سنت کی عوام کا بھی جواب نہیں، اہل سنت کی علماء کا بھی جواب نہیں، لیکن اہل سنت کو حضرت جب بھی مار پڑی ہے تو چپ کی وجہ سے، کل پڑی تو بھی چپ کی وجہ سے، آج پڑی تو بھی چپ کی وجہ سے، اور آنے والے کل میں پڑے گی تو بھی چپ کی وجہ سے۔ یہ جو کرونا وائرس بیماری ہے نا، یہ بھی ہماری چپ کی وجہ سے ہے۔ اگر بابری مسجد کے اوپر ہمارے حلق میں زبان بول پڑتی تو خدا کی قسم یہ بیماری آج نہیں پھیلتی۔ اس کے لپیٹے میں چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، میں دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں، چاہے وہ سکھ ہے، چاہے وہ کافر ہے، جس کو بھی یہ بیماری لگی ہے، بددعا بابری مسجد کی لگی، بددعا بابری مسجد کی لگی۔ تو ولی اللہ کی بات ہے کہ جنا عشق نماز پڑھی، ماتھے میں محراب پانے سے کام نہیں بنے گا، عشق کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ ایک بار اللہ ہوں کرو نا تو پانی ناشتہ دے دے، ایک بار اللہ ہوں کرو تو پتھر پہ سجدہ کرو، ناک اور پیشانی کا نشان بن جاتا ہے۔ خالی سجدوں سے کام نہیں چلے گا۔ جنا عشق نماز پڑھی، پچھلا ملو بڑو خاموش ہے، پتہ نہیں کیا گل ہے۔ عشق نماز پڑھی تے او کدی نہیں مردے، یہ آپ کی کرم نوازی ہے، ورنہ اتنا دیا میرے سرکار نے کہ جتنی میری اوقات نہیں۔ بہرحال ایک بات کہتا ہوں مفتی صاحب کے، مولویوں کی فیکٹری بھی آپ، مولویوں کا سعودی کا ویزا بھی آپ، مولویوں کی ملازمت بھی آپ، مولویوں کی عزت بھی آپ، ہے نا۔ ایک اور پڑھ دوں ساتھ میں، تھوڑا ماحول بن جائے، مفتی صاحب کے لیے بھی تو ماحول بنانا ہے نا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک دن صراط المستقیم، ہر نماز میں اور آپ دعا کرتے ہیں مولا سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ یہ لمبا بہت بڑا موضوع ہے، بہرحال شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں کہ سیدھا راستہ ہے کون سا۔ ایک دن صراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تو نے انعام کیا۔ اب انعام یافتہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین کے اوپر بھی اعتراض کچھ لوگوں کا ہے، رہنے دیجئے، صدیقین کے اوپر بھی ہے، رہنے دیجئے، شہداء کے اوپر بھی ہے، رہنے دیجئے۔ آج ان صالحین میں سے ایک کا ہے، ان صالحین میں سے ایک کا ہے، آج بات صالحین کی کر لیتے ہیں۔
صالحین میں سے، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صالحین کے راستے پر چلا. اب صالحین کیوں ہیں؟ صالحین جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. غوث پاک کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، خواجہ اجمیری کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، امام احمد رضا خان فاضل بریلی کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، باجی صاحب لاروی کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم، حاجی بابا صاحب کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، اور سائیں بابا میرا بخش گوندریا والے کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اور مجھے کہہ لینے دو کہ پیر فتح شاہ علیہ رحمہ کا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے. اور بات کہہ کر کے گزر جاتا ہوں کہ راہ دے ہر کوئی آنکھے. اتنی گرمی میں زور لگا رہا ہوں. آپ ہماری جماعت میں اتحاد پیدا فرماتے ہیں، ہے نا. ہم متحد تھے تو کہلائے تھے مومن و غازی، منتشر ہوں گے تو قسطوں میں صفایا ہوگا. آج دنیا بڑی چلاک ہے، دنیا بڑی چلاک ہے. کبھی ماسٹر صاحب کا چہرہ سامنے رکھ کر کے دوسرے صاحب کو جو ہے بدنام کرتی ہے، کبھی مفتی صاحب کا چہرہ سامنے رکھ کے دوسرے کو بدنام کرتی ہے. تیرا دے ہر کوئی آنکھے، ہر آدمی یہ کہتا ہے نا کہ راستہ دکھاتا ہے. راہ دے ہر کوئی آنکھے. سبحان اللہ. دیسی جو زید و راج ہو کیا پڑھتا جو سنو بتائیں جب بولیں گے. راہ دے ہر کوئی آنکھے. ہاں یہ بات ہوئی نا. کی تفسیر اور قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی دقت تعبیر پر غور کرو، اس کے الفاظ پر غور کرو. اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یخافون، یہ نہیں فرمایا، کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ ولیوں کی توصیف میں، ولیوں کی تعریف میں نازل ہوئی. ولیوں کی یہاں پہ مدح و ثنا کی گئی کہ میرے ولی کون ہیں. اگر اس میں آتا اللہ کے ولی وہ ہیں جو ڈرتے نہیں تو یہ مقصد فوت ہو جاتا. کیونکہ اللہ سے اللہ کے ولیوں سے بڑھ کر اللہ سے کوئی ڈر ہی نہیں سکتا. تو کیا فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں لا خوف علیہم، کہ جن پر کوئی خوف نہیں ہے.